سید دو عالم سید دو مقام شفیع الامام مختار مالک الجواب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسول کی سلام خدا نے اس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا پروردگار ہماری عشقی ہماری زندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس رائے کو بیٹھ کی موفق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو اس وقت پوری امت میں عالم اسلام میں پوری کائنات میں رواں ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کی بہت سی یادیں اور عبادات اور رسائل، بہت سے تاریخی واقعات بھی شروع اس مہینے کے اندر رونما ہوئے اسلامی تاریخ کے اندر، اور پھر اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی عبادت جس کو حج کہا جاتا ہے، حج بیت اللہ، اللہ رب العالمین کے گھر میں جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں حج کے، وہ بھی اس ماہ مقدس کے اندر ہی عبادت ادا ہوتی ہے۔ مخصوص مقامات پر مخصوص وقت میں کچھ ارکان ادا کرنا، فرائض ادا کرنا، واجبات ادا کرنا، کچھ نیک کام کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج۔ ابھی چند ہی دن رہ گئے ہیں، 2-3 دن رہ گئے ہیں، جب حج کا موسم شروع ہو جائے گا، بلکہ حج کا موسم تو شروع ہو چکا ہے، حج کے ارکان شروع ہو جائیں گے۔ کبھی حاجی میدان عرفات میں جائیں گے، کبھی مزدلفہ میں، کبھی مینا میں، کبھی وہاں پہ رمی جمال کریں گے، کبھی وہاں پہ حلق کروائیں گے یا قصر کروائیں گے، پھر جو ہے نا قربانیاں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ تو حاجی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر، اس وقت جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں، لاکھوں سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں اس تعداد کے اندر موجود ہیں جو اس وقت بیت اللہ شریف کے حج کے انتظار کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ تو مسلمانوں کی بہت بڑی ایک شاندار اجتماعی عبادت ہے، اس مہینے کے اندر اپنے پایہ تقدیر کو پہنچتی ہے، اور فرزندان اسلام جو ہیں وہ بیک زبان کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ہر زبان یہ پکارتی ہے، تلبیہ پکارتی ہے، ہر زبان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی حمد، تسبیح، اس کی بارگاہ اقدس کے اندر اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ ایک ہی رنگ کا لباس ہوتا ہے سب کا، سب نے احرام باندھ رکھا ہوتا ہے مردوں نے، اور کروڑوں کی تعداد کے اندر ایک ہی جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ بے آب و گیا صحراؤں کے اندر، کھلے میدانات کے اندر، اس گرمی کے موسم میں کھلے میدانوں کے اندر معاذ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے لاکھوں فرزندان اسلام جو ہے وہ ایک ہی لباس کے اندر سب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی وحدانیت جو ہے اس کو پکار دیں۔ تو بڑی عبادت، شاندار عبادت مسلمانوں کی اس مہینے کے اندر ادا ہوتی ہے، نمازیں بھی ادا کی جاتی ہیں، قربانیاں بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر اس مہینے کے اندر قربانی بھی کی جاتی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو نماز عید الاضحیٰ ادا کر کے تو اس کے بعد قربانیاں ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو ہے مسلمان جہاں جہاں موجود ہے وہاں وہاں قربانیاں ہوتی ہیں۔ تو چند باتیں آج میں قرآن حکیم سے اس بارے میں عرض کرنا چاہوں گا، قربانی کے بارے میں۔ یہ سورۃ الحج ہے، 17ویں سپارے کے اندر، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے رکوع کے اندر یہ قربانی کے بارے میں بیان فرمایا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہم نے ہر امت کے لیے بنایا منسکًا، قربانی کا عمل ہم نے ہر امت کے اندر رکھا۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی، حابیل اور قابیل نے بھی قربانی کی تھی،
جو حضرت حابیل تھے ان نے ایک شاندار قسم کا بکرا اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیا، اور جو قبیل تھے انہوں نے وہ گندم جو ہے نا وہ پیش کی، بطور قربانی پیش کی۔ تو جس کی قربانی قبول ہوتی اس وقت حال یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور آ کے اس قربانی کو کھا جاتی۔ تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور وہ آسمان سے ایک آگ آئی اور وہ بکرے کا گوشت سارا وہ کھا گئی۔ بعد میں پھر آگے حسد شروع ہو گیا اسی بنیاد پر، اور قابیل نے حابیل کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ آگے پھر سارا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہاں سے پہلا قتل ہوا، دنیا کے اندر پہلا قتل ہوا، اور جتنے بھی دنیا کے اندر قتل ہوں گے ہر ایک کا جرم جو ہے وہ ہر ایک کا گناہ قابیل پر برابر چلتا جائے گا، چونکہ اس نے یہ رسم ایجاد کی، کیونکہ اس بندے نے پہلے یہ کام کیا، تو جو بندہ کوئی کام کرتا ہے اس کا جرم جو ہے پھر وہ آگے قیامت تک یہ ہے چلتا رہتا ہے۔ تو قربانی قرآن نے کہا ہر امت کے لیے تھی، قربانی ہر امت کے لیے کیا تھی؟ ہر یہود و نصارہ کے اندر بھی جو ہے وہ قربانیوں کا طریقہ تھا، حتیٰ کہ کفار مکہ بھی قربانیاں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان ابھی نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی قربانیاں ہوتی تھیں، اور وہ بدھوں کے نام پہ کیا کرتے؟ قربانیاں کرتے۔ تو اسلام نے رخ پھیر دیا، آپ نے فرمایا کہ اب اللہ رب العالمین کے نام پہ قربانی ہوگی، اب کسی بت کے نام پہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا لیذکروا اسم اللہ، فرمایا اب تم کیا کیا کرو؟ فرمایا اے امت محمدیہ تم اللہ کے نام پر کیا کیا کرو؟ قربانیاں کیا کرو۔ علی ما رزقہم، جو تم کو رب نے دیا، من بہیمۃ الانعام، جو رب نے تم کو چپائے عطا فرمائے نا، رب نے تم کو جانور عطا کیے، فرمایا تم ان پر اللہ کا نام لے کے کیا کیا کرو؟ قربانیاں کیا۔ تو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر آپ کہتے ہیں۔ جب قربانیاں کرتے ہیں تو آپ یہ کلمات کہتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، یعنی بسم اللہ کہنا یہ قربانی کے اندر ضروری ہے۔ اگر اللہ اکبر جو ہے کسی بندے کا رہ بھی گیا تو بات ہو جائے گی، بسم اللہ کہنا ضروری ہے، اللہ کا نام ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو قرآن نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرو، جو رب نے تم کو چھپائے عطا کیے جانور دیے ان کے اوپر کیا کرو؟ چھری پھیرو، اور اللہ رب العالمین کے نام پر ان کو کیا کر دو؟ ذبح کرو۔ اور ساتھ ہی یہ کہو فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ساتھ ہی یہ کہو کہ خدا ایک ہی ہے۔ خدا کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی کائنات میں الہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، مگر کون؟ اللہ رب العالمین کی ذات۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، فرمایا اسی کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ جب قربانی کر لو یا قربانی کرنے سے پہلے عید کی نماز اور بعد میں ساری زندگی شکرانے کے طور پر اس کی بارگاہ میں جھکتے رہو کہ رب تو نے، اگر تیرا حکم ہوتا تو بندے ذبح کیے جاتے، اگر تیرا حکم آ جاتا تو بندے وہ بیٹے ذبح کرنے پڑتے، اے اللہ تو نے یہ سہولت عطا کی کہ تو نے جانور ہمیں عطا فرما دی، ورنہ پھر بیٹوں کی قربانیاں ہوتی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا۔ تو رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاؤ جس نے تمہیں جانور عطا فرما دی، جس نے تمہیں، اور ان جانوروں کے اندر صبر، ان کے اندر صبر رکھ دیا، ورنہ کہاں اتنا بڑا دیو ہیکل جانور اور کہاں اتنا 6 فٹ کا 5 فٹ کا آدمی، اونٹ جو ہے وہ اتنا بڑا جانور ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ انسان اس کو ذبح کر لیتا ہے۔ یہ کیا کیا؟ رب نے اس کو فرما بردار کر دیا، رب نے کیا کیا؟ اس کو فرما بردار کر دیا۔ ورنہ ایک جو ہے نا وہ کٹا اور بیل بھی اگر مچھر جائے نا، وہ بھی اگر جو ہے وہ سرکش ہو جائے تو وہ جو ہے نا کیا کرتا ہے؟ ناخن چنے چبوا دیتا ہے بندے۔ تو یہ اللہ نے صبر دے دیا جانور۔ اور آگے فرمایا وبشر المخبتین، اور فرمایا ہے محبوب کریم تم خوشخبری دے دو کن کو؟ المخبتین، تواضع کرنے والوں کو۔ کن کو؟ تواضع کرنے والوں کو، جھک جانے والوں کو، یعنی جو قربانی کرے اور قربانی کرنے کے بعد کہ یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، قربانی کرے اور قربانی کرنے کے لیے یا پروردگار یہ تیرے فضل سے ہوا، یہ تیری توفیق سے ہوا، یہ میرا مال، یہ میرے مال کا کمال نہیں ہے، یہ اگر تیرا فضل اور تیری توفیق نہ ہوتی تو مال بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہے جن کو قربانی کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا اے محبوب کریم خوشخبری دے دو ان کو جنہوں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ کیا کی اس عبادت کو ادا کر دیا، قربانی جیسی عبادت۔ جھکنے والوں کو کیا کر دو؟ خوشخبری دے دو۔ کس کو؟ تواضع کرنے والوں۔ کس کو؟ بولے بھائی کس کو؟ تواضع کسے کہتے ہیں؟ تواضع کہتے ہیں جھک جانا۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ جھک جانا۔
اور آگے فرمایا اب جھک جانے والوں کی آگے قرآن نے نشانیاں بیان کی. جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں نا لوگ, جو متواضع, جو منکسر ہوتے ہیں, جھکنے والے ہوتے ہیں, جھکنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر انکساری عاجزی پائی جاتی ہے, اور جو اکڑ نہیں ہوتے, استکبار نہیں, تکبر نہیں ہوتا ان کے اندر, ان کی قرآن نے آگے باتیں کی کہ دیکھو قرآن کہتا ہے وہ کتنے اچھے شاندار لوگ ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین اذا ذکر اللہ, یہی جو جھک جانے والے ہیں نا, تواضع کرنے والے, یہی جھکنے والے, فرمایا ان کی ایک نشانی یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ, فرمایا جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے واجبت قلوبہم, فرمایا ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ ان کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے. جب یہ خدا کا نام سنتے ہیں نا تو خدا کا نام آتے ہی ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ رعب, دبدبا اور رب کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ ان جھکنے والوں کی کیا ہے؟ نشانی ہے. الذین اذا ذکر اللہ واجبت قلوبہم, ان کے دل کے ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا نام آئے. اور آگے فرمایا ان کی دوسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا والصابرین علی ما اصابہم, فرمایا مصیبتوں پر صبر کرنے والے. جب ان پہ کوئی مصیبت آ جائے, ابھی یہ موسم کی حدت بڑی ہے, حرارت بڑی ہے, ابھی کی بات کر لیتے ہیں نا, ابھی موسم ہے بڑا حدت اور بڑی اس کے اندر حرارت ہے, تو اب کئی لوگ جو ہے نا وہ کئی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اس مالک کو دیکھتے نہیں, کبھی مالک جو ہے وہ کبھی جو ہے نا وہ تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈک لے آتا ہے, بارش کے قطرے برسا دیتا ہے. کبھی پچھلے دنوں کے اندر موسم کے اندر اتنی جو ہے وہ لذت پیدا ہوئی کہ برف باری ہونی شروع ہو گئی اس گجرات کے اندر عین پڑی. تو یہ رب ہے جو کیا کرتا ہے؟ بندوں پہ آزمائش لے کے آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کون صابر ہے, کون ہے میرے بندے صبر کرنے والے. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ, ان کی تیسری نشانی, جھک جانے والوں کی تیسری نشانی وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ, فرمایا یہ نمازیں پڑھنے والے. کیا کرتے ہیں؟ جب گرمی کا موسم آیا تو یہ نمازیں نہیں چھوڑ دیتے, جب تھوڑی سی گرمی پڑے تو یہ مسجد کا رخ کرنا چھوڑ نہیں دیتے, یہ تب بھی کیا کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں. جب گرمی آئے, سردی آئے, جو بھی ہو, یہ اللہ کے حضور سجدہ کرنا نہیں چھوڑتے. یہ ان کی نشانی ہے. اور آگے فرمایا ان کی چوتھی نشانی کیا ہے؟ فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو رب ان کو رزق دیتا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو اللہ ان کو رزق دیتا ہے اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ یہ خرچ کرنے والے. یہ چار نشانیاں قرآن نے بیان کی ان کی تواضع کرنے والوں, جھک جانے والوں کی. قرآن نے چار نشانیاں بیان کی. کون کون سی؟ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں, اور وہ مصیبت پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں, اور نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, اور اللہ کے دیے میں سے کیا کریں؟ رزق میں سے خرچ کرنے والے. یہ خرچ کرنے کا مقام بھی قربانی کی صورت میں آ رہا ہے. لوگ سوال اٹھاتے ہیں نہیں یہ قربانی ہے کہ یہ وقت یہ پیسے کا ضیاع ہے, ایدی والوں کو دے دو پیسہ اپنا, ایدی والوں کو دے دو. ایدی والوں کو دیتے ہی رہتے ہیں, پورا سال ہی ہم دیتے ہیں, کون نہیں دیتا ان کو, کون کہہ رہا ہے نہ ان کو دو. لیکن یاد رکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, سرکار فرماتے ہیں جب قربانی کے ایام آتے ہیں نا 10 11 12 10 11 12, سرکار فرماتے ہیں یہ قربانی کے جو دن ہے نا, فرمایا ان دنوں کے اندر کائنات کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے. ان دنوں کے اندر کائنات کی سب سے بڑی کیا ہے عبادت؟ ان دنوں کے اندر تم کبھی 10 کروڑ بھی دے دو نا کسی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے, تو 10 کروڑ ایک طرف رہ جائے گا, اور 40,000 کا بکرا 45-50,000 کا بکرا لے کے دینا, یہ اس 10 کروڑ سے جو ہے وہ 10 لاکھ دفعہ زیادہ بڑا ہو. تو اس لیے سامعین محترم یہ تعلیمیں کرنا, یہ فلسفے جھاڑنا اور اس طرح کی گفتگو کرنا کہ نہیں قربانیوں کے کیا فائدے ہیں, ان کے جانور ذبح ہو جاتے ہیں, چھری پھرتی ہے, ان کو درد ہوتی ہے. ہاں ان کو ہوتی ہے, تمہیں تو نہیں نہ ہوتی, تمہیں تب ہوگی جب تیرا پیسہ خرچ ہوگا. تو اس لیے سامعین محترم یہ قربانی جو ہے یہ ان دنوں کے اندر قربانی سب سے بڑی عبادت ہے. ان دنوں کے اندر سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ قربانی ہی سب سے بڑی عبادت ہے. اور آگے قرآن نے کہا قرآن نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ گائے اور یہ اونٹ, فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لوگ یہاں پہ لڑتے مرتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں, لوگ یہاں پہ لڑتے مرتے ہیں کہ یہ نبی کو اختیار کوئی نہیں, نبی کا مسئلہ کیسے ہے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے گائے اللہ کی نشانی ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ اونٹ بھی اللہ کی نشانی ہے. من شعائر اللہ, یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس کی پیدائش, اس کا ذبح ہو جانا, اور جناب بابا اس کا دودھ دینا, اس کا اتنا بڑا قد کاٹ ہونا, فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ایک کیا؟ گائے. کون؟ گائے, بیل, اونٹ, فرمایا یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی. جو سب سے کائنات میں بڑی مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ سب سے احسن الخالقین کون ہے؟ انسان.
جب گائے جو ہے وہ اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے، تو جو کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ مخلوق ہے وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ مراد انسان، مراد کیا انسان۔ اور آگے فرمایا لکم فیہا خیر، اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہے، ان کے اندر اللہ پاک نے کیا رکھی ہے؟ فرمایا فذکروا اسم اللہ، فرمایا ان پر اللہ کا نام لو، ان پر کیا لو؟ اللہ کا نام لو۔ علیہا ثواف، یہ ایک لفظ ہے قرآن پاک میں، ثواف، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اونٹ کو ذبح کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک پاؤں باندھ لیا جائے اور 3 پاؤں اس کی زمین پہ رہنے دیے۔ یہ ہے اس کا معنی کہ جس کے 3 پاؤں زمین پر ہوں اور ایک پاؤں اس کا کیا ہو؟ بندھا ہوا ہو۔ اونٹ کی قربانی کا آپ نے دیکھی ہوگی کبھی، اونٹ کا ایک گھٹنا جو ہے باندھ دیتے ہیں اور 3 پاؤں اس کی زمین رہتے ہیں، پھر اس کو نہر کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو گلے پہ ایسے جو ہے چھری مارتے ہیں، اس کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے بیان کیا کہ سنت طریقہ یہی ہے اونٹ کو ذبح کرنا، اس کو نہر کرنا، کیا کرنا؟ اس کو نہر کرنا۔ فرمایا فائدہ واجبت جنوبها، فرمایا جب ان کی گردن لٹک جائے۔ قرآن نے کیا؟ قرآن نے اس منظر کو بھی بیان کیا، قربانی کے منظر کو قرآن نے بیان کیا۔ قربانی کتنی بڑی عبادت ہے کہ قرآن اس کے بارے میں ایک ایک منظر بیان کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب اس کے گلے پہ چھری چل جائے، خون نکل جائے اور گردن کیا ایسے لٹک جائے، گردن کیا ایسے لٹک جائے، فرمایا جب یوں منظر ہو جائے، فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، فرمایا اب اللہ کا نام لے کے اس کو کھاؤ، اللہ کا نام لے کے اس کو پرانا اس کا گوشت بناؤ، کھال اتارو اور اس کے بعد اس کو کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور آگے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا ان کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، جن نے قربانی نہیں کی لیکن صبر سے تمہارے دروازے کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں، یا تیرے رشتہ دار جو اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی گوشت بھیجے گا۔ فرمایا صرف خود نہیں کھا جانا سارا، فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، فرمایا جو قناعت کرنے والے ہیں نا، جو قناعت کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا تیرے دروازے تک آ گئے ہیں چل کے، بڑی ہمت کر کے تیرے دروازے دینا چاہیے، مجھے ہر صورت دینا چاہیے۔ قرآن نے کہا اس کو کھلاؤ۔ اطعموا القانع، جو قناعت کرنے والا ہے، جو جس کو اللہ نے توفیق نہیں دی لیکن وہ وریغہ نہیں کر رہا، فرمایا اس کا حق ہے، اس کو کھلاؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا والمعتر، قرآن پڑھ رہا ہوں، فرمایا اس کو بھی کھلاؤ جو مانگنے آیا ہے تیرے گھر میں، فرمایا اس کو بھی کھلاؤ جو تیرے گھر میں ہاتھ ایسے پھیلا کے آ گیا ہے نا، فرمایا اس کو خالی ہاتھ مت لوٹانا، اس کو خالی ہاتھ، پورا سال کھاتے ہو، پورا سال کھاتے ہو، نہ بھی اگر تیرے گھر میں پکا تو کیا بات ہے، نہ بھی اگر تیرے گھر میں پکا تو کوئی بات نہیں ہے، پورا سال کھاتے ہو، اگر 2-4 بوٹیاں پک گئی تو یہ بھی کافی ہے۔ فرمایا جو مانگنے والا آیا نا اس کو کھلاؤ، اس کو کھلانا ضرور۔ فرمایا کذالک سخرناھا، فرمایا دیکھتے نہیں تیرے رب نے گائے، اونٹ، بھینس، کٹے، اس کو کیا کر دیا تیرے سامنے؟ فرما بردار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آپ دیکھتے ہیں کبھی قربانی کا جانور ایسے جان لیٹ جاتا ہے، خود ہی لیٹ جاتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ لعلکم تشکرون، فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ جانور بھیج دیے، ورنہ بیٹوں کے گلوں پہ چھریاں پھیرنی پڑتی۔ یہ رب کا شکر ادا کرو کہ رب نے تمہارے بیٹوں کی جگہ تمہارے لیے جانور پیدا کر دی۔ اور آگے فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت کو نہیں جاتا، نہ خون جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں تمہارے گوشت نہیں جاتے، نہ خون جاتے ہیں، فرمایا وہاں کیا جاتا ہے؟ ولکن ینالہ التقویٰ، فرمایا وہاں دل کی نیتوں کا اخلاص جاتا ہے، وہاں پہ نیتوں کا اخلاص جاتا ہے۔ کفار مکہ کا یہ کام تھا کہ جب وہ قربانی کرتے بتوں کے نام پر تو جو خون ہوتا نا آگے کعبے کی دیواروں پہ مل دیتے، جو قربانی کا خون ہوتا کہاں مل دیتے؟ آگے کعبے کی دیواروں پہ مل دیتے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانیاں رب کے لیے ہیں تو ساتھ ہی آیت نازل ہوئی، فرمایا خون نہیں ملنا کعبے کی دیواروں پہ، فرمایا خون نہیں جاتا، یہ خون کعبے کی دیواروں پہ ملو گے تو یہ خون نہیں پہنچے گا، وہاں کیا پہنچے گا؟ وہاں نیتوں کا اخلاص پہنچے گا، وہاں کیا پہنچے گا؟ نیتوں کا۔ اور آگے فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ، فرمایا اس پر اللہ کی تکبیر پڑھو کہ رب نے ان جانوروں کو تمہارا فرما بردار کر دیا۔ تو کسی کا فرما بردار ہو جانا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کے بیٹے فرما بردار ہوں، آپ کی بیٹیاں فرما بردار ہوں، آپ کے رشتہ دار آپ کے فرما بردار ہوں، قرآن نے کہا جانور فرما بردار ہو جاؤ تو اس پہ رب کی تکبیر پڑھو، یعنی اس پہ کہو کہ اللہ اکبر۔ تو اگر تمہارے بچے بیٹیاں اور تمہارے خاندان کے لوگ تمہارے فرما بردار ہو جائیں تو اس پہ بھی رب کا کیا ادا کرو؟ شکر ادا کرو۔ کیا ادا کرو؟ اگر تمہارے بچے اچھی سمت پہ لگ جائیں نا تو ان کے لیے دعائیں کرو، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ میرے بچوں کو اچھا طریقہ ادا کرو۔ اور آگے فرمایا وبشر المحسنین، فرمایا اے محبوب کریم احسان کرنے والوں کو خوشخبری عطا فرما۔ احسان کرنے والوں سے مراد کون ہے؟
جو قربانی کرتے ہیں اور پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ کے نام پہ تقسیم کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں۔ فرمایا محبوب ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ پورا رکوع میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کر کے پیش کیا ہے سورہ حج کا۔ سورہ حج کا یہ 17ویں سپارے کا ہے۔ اب جو مسئلہ میں نے آج آپ کے سامنے ضروری بیان کرنا ہے